مل کے چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، وہ پیارے محبوب جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جن کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو سجایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا کر کر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، جن کو صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا، اسی محبوب کے محبوب اس طیب الطاہر کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو محسن اسلام کے راج دلارے ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے پیارے ہیں، جن کو فرشتے جھولا جھلاتے ہیں اور جن کو جبرائیل لوریاں سناتے ہیں، جن کا مبارک نام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے مبارک نام پر یعنی عبداللہ رکھا، جن کی آمد کائنات کے سب سے عظیم، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے معطر، سب سے منور، سب سے مقدس، سب سے پاک، سب سے مطہر حجرہ یعنی حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جو شہزادے ہیں اس محسنہ اسلام کے، جو اسلام کی خاتون اول ہیں یعنی محبوب خدا کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہزادے ہیں اس نسل پاک کے ناظرین، اس نسل پاک کے جس نسل پاک کا بچہ نور کا ہے، جن پر جن و انس و ملائکہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکان کو نہ صرف کوثر کی بشارت عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو بے اولاد رہنے کی وعید بھی سنائی، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے ناظرین، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں بھی ہے اور جن کا تصور دنیا و آخرت میں اما بھی ہے، جن کی عقیدت ناظرین ساری عقیدتوں سے بڑھ کر امام الملائکہ بھی حاضر ہیں انہی کے در پر، جن کی محبت سرمایہ ایمان ہے، جن کی محبت کل ایمان ہے، جن کی محبت مومن کی پہچان ہے، جن کی محبت نصیب والوں کی شان ہے، جن کی محبت یقیناً جن کی محبت ہم پر اللہ کا احسان ہے ناظرین، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے تو قرآن کا فرمان بن جائے، اور جن کا دامن ہاتھ میں رہے تو فلاح کا راستہ آسان بن جائے، جن پر درود نہ ہو تو دعا قبول نہ ہو، جن پر سلام نہ ہو تو نماز مقبول نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں، جو کامیابی و نجات کی منزل کا واسطہ ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سچ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت میں فلاح چاہیے، عزت و مقام چاہیے تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اہل بیت کی بار بار بات کرتے ہیں نا، ایک جملہ صاحب میں ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی وہ کشتی ہے جس میں سوار ہونے والا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کتنے ہی طوفان آ جائیں، حالات کے سمندر میں کتنی ہی طغیانی آ جائے، زمین کی لہروں میں کتنا ہی جوار بھاٹا آ جائے، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا بس وہی فلاح پا گیا، اور خدا نہ خواستہ جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آئیے ناظرین اہل بیت کے اسی حسین ترین چاند یعنی کائنات کے چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، تیسری شخصیت آپ اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی میں جناب ممتاز اسکالر بھی ہیں ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں تو جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، اور جو کچھ ملتا رہے گا، اور وہاں بھی جو کچھ ملے گا انشاءاللہ سب صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی کیسے ممکن ہو صاحب ہم سرکار سے پیار کریں اور سرکار کی آل سے پیار نہ کریں، سرکار کا ذکر کریں اور سرکار کی آل کا ذکر نہ کریں؟ آپ کی ظاہر ہے مطلب آج چونکہ ظاہر ہے تذکرہ پاک کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ ہماری عقیدتیں، ہماری محبتوں کی ابتدا انتہا آپ ہی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام کی مبارک ہستی، آپ کی ولادت اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندانی عظمت اور رفعت عطا کی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام عالمین اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور آپ کے نسب مبارک کو بھی کائنات کا اعلیٰ ترین نسب بنایا، اور جس کے بارے میں خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے
ارشاد باری تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ شجرہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دے کر یہ حقیقت کیسے سمجھائی ہے، اور وہ پاکیزہ شجرہ کہ جس کی بنیاد کو دیکھیں تو بہت گہری ہے اور جن کی شاخوں کو دیکھیں تو وہ بہت بلند ہے اور آسمان تک جا رہی ہے. تو شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اس کی بنیاد بشری اور ظاہری تقاضوں کے اعتبار سے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا رہی ہے، اور ان کی شاخیں جو بلند ہیں وہ شاخیں کونپلیں پھوٹتی تو ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم سے، پھر امام حسن، امام حسین، اور یہاں سے گزر کر پھر امام مہدی علیہ السلام. اللہ اکبر. یعنی ابتدا بھی میرے سرکار ہے، انتہا بھی میرے سرکار ہے. آقا علیہ السلام کا جو شجرہ مبارکہ ہے یہ اصل کائنات ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنی ظاہری اور باطنی خصائص سے نوازا ہے. اب سوچئے کہ آپ کی جھولی میں جب ایک شہزادے کی آمد ہوتی ہے تو پھر وہ تو ان تمام خصوصیات کے، عظمتوں کے، امتیازات کے، شانوں کے مالک ہو گئے اور من جانب اللہ ہوئے. اور آپ کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے آقا علیہ السلام کے اظہار نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد. اگر اس سینیریو کو اگر ہم دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے ابھی کتنی بھاری ذمہ داری کا، فرائض منصبی کا ابھی آغاز فرمایا ہے، کفار کی مخالفت آ رہی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اپنے پرائے سب نالاں نظر آ رہے ہیں سوائے چند صحابہ کرام کے اور آپ کی زوجہ اور رفیقہ حیات کے. تو آقا علیہ السلام اس ماحول میں جو ایک ایسے سمجھیں کہ بشری تقاضوں کے اعتبار سے سٹریس ہے، دباؤ ہے، انتہائی پریشر ہے، معاشرتی دباؤ ہے، اس سارے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے آنگن میں یہ خوشی عطا فرمائی، آپ کو یہ پھول عطا فرمایا. اچھا کیا کم و بیش کیا عرصہ بنتا ہے ظاہری اعلان نبوت کے بعد کیا عرصہ بنتا ہے اندازہ؟ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے کم و بیش یہ 2 سے 3 سال کے درمیان، 2 سے 3 سال کے اندر، 3 سال کے درمیان بنتا ہے. تو اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی خود اپنی جو عمر مبارک ہے وہ 1 سال 6 ماہ اور کچھ دن ہے، روایت میں تقریبا، اور ایسے معروف روایت کے مطابق، اور اکثر مورخین نے یہی لکھا کہ 2 سال سے کم عمر ہوئی. تو آپ کے آنگن میں جب ایک پھول کھلتا ہے تو آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ایک پھول کھلتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور بیٹا ویسے ہی نعمت ہے. اور آقا علیہ السلام کے آنگن میں حضرت عبداللہ کی تشریف آوری ایسے سمجھیں کہ اللہ کے انعام و اکرام کی ایک صورت ہے، ایک خوشی اور بشارت کی صورت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے چونکہ آپ ذمہ داری کے جس فیز میں جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ کے لیے بھی کوئی دلاسا چاہیے تھا، اور ایک ماں کے لیے ایک بیٹے سے بڑھ کر کیا دلاسا ہو سکتا ہے کہ اس کی گود کے اندر ایک ہنستا مسکراتا بیٹا ہو. اور اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، 3 بیٹے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہوئے. یہ بیٹے نعمت ہیں، اور نعمت بنے تب جب دامن مصطفیٰ میں آئے. اگر آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت بیٹے عطا نہ فرماتا تو سوچئے کہ بیٹوں سے کون پیار کرتا. آج آپ میں کیسے لکھتے کہ بیٹا ایک نعمت ہے، بیٹا اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا وہی ہے جو دامن مصطفیٰ میں ہے، اللہ کی نعمت وہی ہے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خوشیاں جو ظاہری خوشیاں ہیں یہ بھی عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ آزمائشیں، امتحانات، ابتلا، ان تمام مراحل سے بھی گزارا. ایک چیز جو بڑی خاص میں محسوس کرتا ہوں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جب تذکرہ پاک آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. یہ جو ہے یہ ذرا یہ بات بھی بتائیے کہ محبت کا کیا نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ والد کا مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو بھائی دادا کا تو نام یہ تھا تو یہ ریپیٹ نہ ہو جائے، نام کچھ نیا ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے. وہاں روایت مختلف تھی، وہاں بڑوں کے ناموں پر، اچھوں کے ناموں پر ریپیٹڈلی نام رکھے جاتے تھے. مطلب آپ کو کثرت سے فاطمہ نام ملے گا، حضرت علی کے نام پہ نام ملے گا، مطلب یہ نام آپ کو کثرت سے ملیں گے. اسی طرح جناب عبداللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا. جی دیکھیے، ایک تو اس میں بشری تقاضے کے پیش نظر والد کا احترام، والد کی محبت، والد کے ساتھ ایفیلیشن، یہ آقا علیہ السلام کی ذات میں نظر آ رہی ہے کہ آپ نام رکھتے ہیں بیٹے کا. دوسرا اس میں ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو نام رکھا یہ اپنے اظہار نبوت کے بعد، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ وہ تو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے بلکہ آپ کی ولادت ہوئی اور 6 ماہ. بالکل ایسا، بالکل کچھ عرصے کے بعد. اب دیکھیے کہ ان کا نام تھا عبداللہ، اور کوئی کہے کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں معاذ اللہ جو اسلام کے آنے سے قبل کے جو ہستیاں تھیں تو ان کو اسلام کی کہاں سے معرفت تھی یا اللہ کی توحید کی معرفت کہاں سے تھی. تو اگر ایسی کوئی چیز کوئی سوچے تو دیکھیے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں خود آپ کے والد کا نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، صاحب توحید تھے، اللہ کی معرفت، اور پاکیزگی اور طہارت ایمان کے ساتھ، اور انہی
فطری خصوصیات کے ساتھ آگے لے کے چل رہے پاک تھے. شلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں. بات ختم ہو جاتی ہے, اس جملے میں ساری کائنات آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ جس کا نام ہی عبداللہ ہو, اللہ کا بندہ, اب اس میں مزید کیا بات رہ جاتی ہے. لیکن دیکھیے کیسی بات ہے علامہ صاحب کہ اپنے ایک تو دادا کے نام پہ ظاہر ہے وہ پیار اور شفقت کا ایک تقاضا کہ جو والد کا نام ہے وہ بیٹے کا نام. دوسرا جو آپ کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں ہیں, آپ دیکھیے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کتنا مبارک ہے وہ حجرہ پاک جو سرکار علیہ السلام کا حجرہ پاک ہے, اور کتنا مبارک اس اعتبار سے بھی کہ اس حجرہ پاک میں یہ مبارک ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. تو آئیے ذرا جہاں جناب عبداللہ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے وہاں جو دیگر شہزادے اور شہزادیاں ہیں سرکار علیہ السلام ان کا بھی ذرا تھوڑا سا ذکر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی, اور یقیناً ہم سب کے لیے بالخصوص یہ سعادت کی بات ہے کہ آج وجہ تخلیق کائنات ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین اور دل کے قرار جناب سیدنا عبداللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور اس میں یقیناً ہم اس امید اور اس نیت کو بھی لیے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ شہزادے ہماری اس حاضری کو, ہماری اس عرضی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے اور یہ ہمارے لیے بخشش اور معافی کا سامان ہو جائے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم اولاد امجاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو صحیح روایات اور معروف جو قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی 4 شہزادیاں اور 3 آپ کے شہزادے ہیں. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے جو 5 شہزادوں کا قول کیا ہے تو اس پر رائے یہ دی گئی کہ چونکہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے ایک طیب اور طاہر ہے, تو جو 5 کی جانب گئے ہیں تو انہوں نے طیب اور طاہر کو علیحدہ فرد تصور کیا ہے, لیکن اصلاً یہ طیب اور طاہر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں. تو اس لیے معروف قول یہی ہوا کہ یہ 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں. اگر ہم شہزادوں کی ہم بات کر رہے ہیں ترتیب سے بتائیے. بالکل, سب سے پہلے ہمیں جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آتا ہے. شہزادوں بچپن ہی میں وصال ہوا. اب اسی اعتبار سے بچپن کے حالات ہمیں اس شان کے ساتھ ہمیں نہیں نظر آتے تاریخ کی کتب میں, مختصر سی عمر پائی ہے, لیکن ان کا نام اس طرح زندہ اور جاوید ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے انہی کے نام پر اپنی کنیت رکھی, اللہ ابو القاسم, اور پھر رفع اشتباہ کے لیے قیامت تک کے لیے منع فرما دیا کہ یہ کنیت کوئی اور نہیں رکھے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اور پھر یہ ابو القاسم کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ کنیت حضور علیہ السلام کا خاصہ قرار پائی, یہ کنیت کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں دی. یہ حضرت قاسم اس اعتبار سے معروف جانے گئے. پھر دوسرے جناب عبداللہ, ان کا تذکرہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. تیسرے جو شہزادے ہیں جو جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہلاتے ہیں, اور یہ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ کے سوا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے دنیا میں مصر سے آپ کا تعلق اور مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نمناک تھیں, حضور کا دل رنجیدہ تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے کہ باری تعالیٰ دل غمگین ہے, آنکھ اشکبار ہے, لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو تیری رضا ہے. اللہ. اور اس وقت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظاہر سی بات ہے کہ شہزادے کا وصال ہے, اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ دوسری ہستی ہیں کہ جنہیں جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اولاد نصیب اور میسر ہوئی ہے. تو آپ سے جب یہ شہزادہ جدا ہو رہا ہے تو آپ کے دل پر جو فراق گزر رہا ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اس اعتبار سے دور فرمایا اور فرمایا کہ ماریا مت رو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے شہزادے کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں 2 حوروں کا انتظام فرما دیا. اور ساتھ ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں تمہارا بیٹا دکھا دوں, وہ تمہاری گود سے زیادہ وہاں خوش ہے. تو سیدہ ماریہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے, اب میں نہیں رہوں گی. یہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور بات بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کو دی, وہ پھر ایک تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے. پھر اس کے بعد جب شہزادیوں کی جانب ہم جاتے ہیں, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو شہزادی ہے جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اچھا, حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ایمان نہیں لے کر آئے, سیدہ زینب ایمان لا چکی تھی. یہ تفریق کا حکم قائم نہیں ہوا تھا, اسی وجہ سے آپ اپنے سسرال ہی میں تھی, یہاں تک کہ مدینہ میں بدر کا میدان سج گیا. اور حضرت ابو العاص دشمنوں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے, قیدی بن کر جب حضور کے سامنے آئے تو انہوں نے مکہ سیدہ زینب کی جانب پیغام بھیجا کہ فدیہ بھیجو تاکہ میں آزاد کر دیا جاؤں. تو سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا تھا جو سیدہ خدیجہ کا ہار تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھا ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی شہزادی کو اس کی ماں کی یہ امانت واپس کر دوں. تو حضور سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خواہش اور آپ کی آرزو کے سامنے ہم کیسے جہنم مار سکتے ہیں, آپ ضرور اسے واپس روانہ فرمائیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کا جو فدیہ قائم فرمایا وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, مکہ جا کر میری بیٹی زینب کو میرے پاس. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب سے جو اولاد ہوئی ہیں, ایک کا نام علی ہے جو بچپن میں وصال فرما گئے, دوسری ان کی شہزادی ہے جن کا نام سیدہ امامہ ہے. اور یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کا نکاح جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ہوا. اور شہدائے کربلا میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت محمد اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے شہزادے. تو اس سے یہ بھی اشتباہ ختم ہو گیا کہ جناب حضور کی شہزادیوں کی تعداد کیا ہے. اور ایک جملہ اور مطلب آپ کی نظر کر رہا ہوں میں سننے والوں کی, کہ یہ حضرت امامہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں, ان کے لیے بھی سرکار علیہ السلام اپنے رکوع کو اپنے سجود کو طویل فرمایا کرتے تھے. حسن و حسین کے ساتھ ساتھ یہ جو نواسوں کے ساتھ محبت و الفت کے جو تذکرے ہیں, بخاری کے الفاظ میں سیدہ امامہ موجود ہے کہ حضور سجدے میں جاتے ہوئے انہیں ساتھ بٹھا دیتے, قیام کی حالت میں انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے. امامہ سے محبتوں کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم, حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ. مختصر آپ تو ذوالنورین کے جو وقت میں ہیں یا کے بعد دیگر وہاں سے شروع کر دیں. سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم, ان کا ابتدائی نکاح عتبہ اور رتیبہ کے ساتھ ہوا. رقیہ سیدہ ام کلثوم سے حضرت عثمان کا پھر بعد میں نکاح ہوا. سیدہ ام کلثوم کے وصال پر حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی بھی غیر شادی شدہ ہوتی تو اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دیتا. اور اس کے بعد جو عظیم ہستی ہے کہ جو ہستی کے شہزادے کوثر کی عملی تفسیر بن کے آئے ہیں, اس ہستی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. قیامت تک حضور کی اولاد امجاد کا جو یہ سلسلہ پروان چڑھے ہوئے ہیں اور ہر طرف نور بکھیر رہا ہے, اس کی ابتدا ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ آگے آئیں گے. وہ انا اعطیناک الکوثر پہ تو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے صاحب, بڑی طویل گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے انشاءاللہ اس پہ, اور آگے تھوڑا سا سلسلے کو بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک بات جو بڑی خاص ہے, سرکار علیہ السلام کے اہل بیت, بالخصوص سرکار علیہ السلام کی آل پاک. دیکھیں آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم سرکار علیہ السلام سے تو ظاہر محبت کرتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں, ان سے ان کی آل سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح سے محبت کرنی چاہیے اس طرح سے محبت کا مقام ادا نہیں کرتے. تو پہلے تو یہ کہ سرکار علیہ السلام کی آل سے محبت, پھر محبت کے آگے کا ایک اسٹیج ہے مودت, اس کے تقاضے کیا ہے ذرا یہ سمجھائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایک بہت ہی اہم موضوع اور ایمان سے اس کا بنیادی تعلق ہے. ضروریات دین میں سے ہے, یعنی ایمان کی تکمیل, ایمان کا ہونا. ہم ویسے تو اس کو عام طور سے جوڑتے ہیں عبادات کے ساتھ, نوافل کے ساتھ اور صدقات کے ساتھ, لیکن جان رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ, پھر آپ کی آل, صحابہ کرام, اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہوگی, اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ ہے اصولی بات, اس میں نہ کسی کو شک ہونا چاہیے نہ ہے, اور اس پر نہ شک کرنے کی جسارت کرنی چاہیے. مطلب جو اس پہ شک کرے آپ اس پہ شک کریں, پھر بات یہ بالکل یہ ہے, ایمان کی بنیادیات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم سے تو ہے ہی. جو صحابہ کرام جو کہ پہلے ایڈریسی تھے, پہلے مخاطب تھے, انہوں نے دین کو کیسے سمجھا, تو اگر آپ غور کریں وہ ایسا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے ایک دفعہ غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین کی دعوت تبلیغ کے لیے خرچ کر دیا, تو ہمیں بھی مقابلتاً, ہمیں بھی اس کے یعنی اس کے اجر کے طور پر, اس کی کمپنسیشن کے طور پر کچھ نہ کچھ حضور کی خدمت کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی, آپ نے معاشرتی مقاطعہ برداشت کیا, ہجرت فرمائی, اپنا سب کچھ قربان کیا, پھر اس امت کے لیے دعائیں کی, صبح و شام وقف کیا, تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ فطری بھی تھا. اب جو فہم ہے وہ کیا ہے, آپ سب نے وہ خدمت پیش کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے, اور یہ گزارش کی کہ یہ ہماری طرف سے خدمت ہے, آپ اسے قبول فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ مجھے دین کی دعوت, اس کے اعلیٰ کے لیے اجر نہیں چاہیے, مگر کیا چاہیے, الا المودۃ فی القربى, اہل بیت سے محبت یہ جزء ایمان ہے. ہمیں حضور سے کس بات کا تقاضا کرنا, یعنی حضور سے کیا تعلق رکھنا چاہیے اور آپ کے آل سے, یہ تعلق کہ آپ کے اہل بیت سے مودت, محبت, یہ تعلق نہیں ہوگا تو ایمان کی مکمل نہیں ہوگا. اب آپ دوسری بات سنیے. اچھا, اس کا مطلب یہ اللہ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا اپنے محبوب اور محبوب کی آل کے لیے, بے ایمانہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں فرمایا, قرآن کریم سے محبت, مجھ سے محبت اور میری آل اور اہل بیت سے محبت اصل ایمان ہے. اور میرے خیال حدیث کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو تین محبتیں سکھاؤ, تین محبتیں سکھاؤ. بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مشہور ہے, یعنی ان سے روایت کیا ہے کہ آپ کو آپ کے مزاج اور عادت کے مطابق کدو شریف پسند نہ تھا, لیکن ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, تو آپ نے کدو کو علیحدہ کر کے اسے پسند
فرمایا جب آپ واپس آئے گھر میں اس بات کا تقاضا کیا تو پوچھا کہ آپ کو تو مزاجن اور عادتن پسند نہیں تھا. آپ نے فرمایا جب ہم نے حضور سے محبت کر دی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اب آپ پسند کریں گے وہی ہم پسند سبحان اللہ. پھر جو جنید بھائی جو خاص بات جو مجھے سب سے زیادہ اور یہ تو اشیاء کھانے والی اشیاء یہ کھانے آل کا مقام کیا ہو اور آل کا مقام کیا ہو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب آپ دیکھیے ایک بات جو کہ روایت مجھے سب سے زیادہ پسند آئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی یعنی جو کمیٹی کے سربراہ تھے جن کے ماتحت یہ پورا قرآن کریم کا مصحف تشکیل دیا گیا بھائی مانا کہ سب کچھ جمع تھا ایک ہی مصحف میں تشکیل دے دیا گیا. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جنازے پر آپ تشریف لائے واپس جب آپ سواری پر سوار ہونے لگے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کیا فرمایا آپ نے یہ کیا کہ آپ کی سواری کی باگیں پکڑ لیں. یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اس حال میں اترے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. جب آنسو دیکھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ امت محمدی کے علماء کے ساتھ ہم ایسا کریں جس کی سواری کی باگیں پکڑیں. اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا آپ نے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑا بوسہ لیا اور فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل البیت. یہ ہے وہ دین کا پیغام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ جزء ایمان. واہ واہ کمال کر دیا صاحب کمال کر دیا. خوبصورت ابتدا خوبصورت گفتگو. اور ظاہر ناظرین جب صبح کی ابتدا سرکار علیہ السلام کے آل کے تذکرے سے ہو جائے اور سرکار علیہ السلام کے تذکرے سے ہو جائے تو پھر اس سے اچھی صبح ہو نہیں سکتی اس سے اچھی شام ہو نہیں سکتی. آئیے مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے ناظرین تو وہ موقع کہ جہاں دیکھیے اب ذہن میں رکھیے گا جن کے لیے کائنات بنائی ہے اب وہ موقع بھی ان کی زندگی میں محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ہم سب مل کر موجود ہیں. اچھا ایک بات اور یہ بلا تمثیل ناظرین کیٹیگوریکل عرض کر رہا ہوں بلا تمثیل. آپ کسی شخص سے پیار کریں آپ اس پر مر مچنے کے دعوے کریں آپ اس سے کہیں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں صاحب تم حکم کرو تمہارے ابرو کے اشارے پہ جو ہے میں بس دنیا کو ادھر ادھر کر دوں گا. یہ دعوے ناظرین دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب اس شخص کی اولاد آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کی اولاد سے اس شدت کے پیار نہ کریں یا خدا نخواستہ اس پیار میں کمی ہو. یہ بلا تمثیل پھر میں عرض کر رہا ہوں میں نے حاشیہ لگا کے بات کی. آپ سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں صاحب اور آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ سرکار علیہ السلام کی شہزادوں اور شہزادیوں کے نام کیا ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے. آپ پوچھ لیجئے صاحب آج پوچھ لیجئے کسی بچے سے کسی جوان سے کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے کتنے تھے یا شہزادیاں کتنی تھیں. نمبرنگ نہیں پتہ لوگوں کو ہی نہیں پتہ تعداد کیا تھی نام تو کجا صاحب. تو یہ ناظرین افسوس کا مقام نہیں ہے یہ یقین مانیے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جن کے صدقے ہمیں کائنات ملی جن کے صدقے کائنات کی ساری رونقیں ملی جن کے صدقے ہم دنیا میں بھیجے گئے جن کے صدقے ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور جن کے صدقے شفاعت کے پروانے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. افسوس کا مقام ہے ناظرین کہ آج ہم نے اپنے ینگسٹرز کو اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ سرکار علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام کیا ہیں. ہم کو ان کی ڈیٹیلز نہیں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں نہیں پتا. یاد رکھیے گا ناظرین یہی محبتیں ہیں جو آپ کی اولادوں کو آپ کو دنیا میں بھی کامران کریں گی اور یہی محبتیں ہیں جو آخرت میں بھی آپ کو کامران کریں گی. کیسی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدین بروز محشر آپ کھڑے ہو اور سرکار علیہ السلام یقیناً اپنے شہزادوں کے ساتھ موجود ہوں گے کائنات کے سارے چاند وہاں موجود ہوں گے. اس وقت اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو جانتے ہو اور اس وقت اگر ہم کھڑے رہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا نام صاحب دنیا میں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہمارے والدین نے انہیں بتایا تو اس وقت ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لہٰذا گٹھی میں اہل بیت کی محبت اور شہزادوں اور شہزادیوں کی محبت کو پلائیں. وہیں سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب ایک جو بڑی خاص بات اب وہ موقع آ گیا میں کبھی کبھی ویژولائز کرتا ہوں تو سچی بات ہے ہمارا فہم تو کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اب وہ تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں پریشر بڑھتا جا رہا ہے جس میں ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے اور اسی وقت ایک آزمائش آ گئی حضرت جناب عبداللہ جو ہیں ان کا وصال پاک ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کا وصال پاک دوسرا اس وقت جو کیفیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہے اور پھر سرکار علیہ السلام سے آپ کی گفتگو باقاعدہ ملتی ہے ہمیں اور پھر آپ نے جو بشارت دی ذرا بتائیے اس بارے میں کیا ہوتا. ہاں جی بہت شکریہ. دیکھیے اللہ رب العزت کا اصول ہے اور اس نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ابتلا میں سے گزاروں گا مشکلات میں سے گزاروں گا. کبھی بھوک ہوگی پیاس ہوگی خوف ہوگا نقصان ہوگا مال کا گھاٹا ظاہر کا گھاٹا ثمرات پھلوں کا نقصان. اس ثمرات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھل کا گھاٹا جو قرآن نے بیان کیا اس سے مراد اولاد کا بچپن میں ہی وصال کر جانا یا اولاد کا اپنے ماں باپ کے سامنے ہی چلے جانا ان کا وصال ہو جانا. تو یہ اللہ رب العزت کا قانون دیکھیے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے بھی آزمائشوں
दुखों, मुसीबतों, मुश्किलात से गुजारता है। अच्छा, क्या ये जुमला सही है कि जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा आजमाइश से गुजारता है? ये हदीस पाक का मतलब। अच्छा, बताइए ना जरा। कि मैं इसी तरफ में अच्छा, क्या बात है। देखिए कि ये कि जिससे प्यार करता है उसे तकलीफें देता है, ठीक है। जिससे ज्यादा प्यार करता है उसे ज्यादा तकलीफें देता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के ईमान का जो दर्जा होता है, हाँ, उसकी इब्तिला का दर्जा उसके साथ मीटवेद करता है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ। लिहाजा ईमान में जितना मजबूत होगा उसे बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजारा जाएगा। क्योंकि उसकी फिलॉसफी क्या है? वो क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को आजमाना है। अगर ताकत ज्यादा हो और परेशानी उसके मुकाबले में कम आए, वो तो आसानी से सह लेगा। लिहाजा जितनी ताकत है, बसात है, इस्तिताअत है, उसके मुताबिक उसे झंझोड़ा जाए, इब्तिला से गुजारा जाए, तो वहां कदम अगर साबित रहते हैं और अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं, ये होता है नुक्ता कमाल। और आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि चूंकि ईमान के एतबार से सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया का है, इसलिए अंबिया को सबसे ज्यादा तकलीफों और मारूमियों से गुजरना पड़ा, परेशानियों से गुजरना पड़ा। और फरमाया कि मैं चूंकि अंबिया में सबसे ऊंचे रुतबे पर हूं, इसलिए जितना मुझे तकलीफें पहुंची हैं किसी को नहीं पहुंची। अब देखिए, एक तो ये एंगल है कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहजादे अता फरमाए, बेटे अता फरमाए, फिर उनका विसाल मुबारक होता है और उनके आने की खुशी और उनके पर्दा फरमाने का गम, इन दोनों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारा। फिर देखिए कि अल्लाह ताला की ये शान कि वो ये तो वाक़यात तो होने थे किसी न किसी के साथ कि बेटे हूं और बेटे विसाल कर जाएं, बेटे हूं और वो बालिग होने से पहले, बल्कि अभी मुद्दत रदाअत भी पूरी ना हुई हो और वो पर्दा फरमा जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे नमूने तमाम खल्क को पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में दिखाए, ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लाह का महबूब जो था, अल्लाह ने उनको तो तकलीफों से गुजारा नहीं और हमें अल्लाह ने तकलीफें दी। बिल्कुल ठीक। उनको इन महरूमियों का सामना नहीं करना पड़ा और हमें करना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत यतीमी में रखा। खुद आका अलैहिस्सलाम खुद यतीमी की हालत से गुजरते हैं और फिर आपको दूसरा इस चीज से गुजारा कि आपको बेटे अता फरमाए और उन बेटों का विसाल हो जाता है। लिहाजा ये जो जिंदगी मौत है, ये हर एक के लिए हक है, और जिंदगी मौत जब हक है तो उसके ऊपर सब्र। तो नेमत मिली तो शुक्र के रास्ते से अल्लाह का कुर्ब मिला, ठीक है, और अल्लाह ने नेमत वापस ले ली तो सब्र के रास्ते से अल्लाह का कुर्ब मिला। अच्छा, दो जुमलों में जो हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कैफियत थी और जो आपने बिशारत अता फरमाई थी उनको जन्नत के हवाले से, दो आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अपना गम तो आप मारिफत रखते हैं, तो अपनी ज़ौजा के गम को दिलासा देने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हूरें भी मुकर्रर फरमाई और उनके लिए जन्नत में एहतिमाम भी फरमाया और दूध और रदाअत का एहतिमाम भी फरमाया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान ये है कि जितने बच्चे जो पैदा होते ही फौत हो जाते हैं बालिग होने से कबल, वो ऐसे समझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन सब के दादा हैं और वो उनके साथ खेलते हैं। और ये रिवायत किफालत यूं कहिए दूसरे लफ्जों में उन्हीं की किफालत में होती है, उन्हीं की किफालत और उन्हीं की सरपरस्ती में होती है। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो ये तो इस एतबार से उन बच्चों की बड़ी शान हो गई। अच्छा, इसमें जनरलाइज करके हम बात कर रहे हैं, यानी तमाम बच्चों की शान यूं भी हो गई कि वो मुकल्लफ ही नहीं हुए। हाँ, नहीं, मैं ये जनरल बच्चों के लिए फिनोमेना होगा या स्पेसिफिक ये अपना खास जनरली है? जनरली है, जनरल। अच्छा, इसका मतलब ये कि जितने बच्चे जो है इस उम्र में मुकाम किफालत उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हर एक का मुकाम कुर्ब तो अपने मुताबिक हो। ठीक है, ठीक। जो जिस खान वादे से आया है उसको उसका दर्जा। वाह वाह, बात आगे बढ़ाते हैं हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के विसाल पाक पर। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम मौका है कि आस बिन वाइल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मख्तून नस्ल होने का ताना देना और फिर अल्लाह का अपने महबूब के लिए बाकायदा कौसर की बिशारत देना और दुश्मन की ज़ाहिर बे औलाद रहने की वही देना। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जब अरब मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो वहाँ दो चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र किया जाता है। नंबर एक ताद्दुद अज़वाज और नंबर दो कसरत औलाद नरीना। ठीक। अगर हुजूर के वालिद बुजुर्गवार की जानिब आप नज़र करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद की जानिब इशारा करते हुए फरमाया था, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। और ये क्यों फरमाया था? ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वो खूबसूरत वाक़या है कि जब आप चाहे ज़मज़म को खोदने लगे और लोगों ने मना किया कि आपको ये काम नहीं करने देंगे, उस वक्त आपका एक ही बेटा था और आपने उस वक्त रब से दुआ यही मांगी थी कि मुझे इतने बेटे दे दे कि दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए वो काफ़ी हो जाए, तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को 10 साहबज़ादे मिले, उनमें से जनाब अब्दुल्ला हुजूर के वालिद बुजुर्गवार थे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये कि अरब के मुआशरे में कसरत औलाद नरीना जो है वो एक फ़ख्र का जरिया समझी जाती है। अब आप ये देखिए कि जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इतने बड़े चैलेंजेस सामने आ गए कि जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं वही तलवार लेकर खड़े, हर तरफ से मशक्क़तें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और चैलेंजेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ ये शहजादों की विलादत
اور پھر یہ شہزادے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ ہم سے کیسے لڑیں گے کہ ان کے پاس تو اولاد نرینہ ہی نہیں. اسی جانب عاص بن وائل نے اشارہ کیا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے معاذ اللہ، تم تو ابتر ہوئے، یعنی مقتول نسل تمہاری تو نسل ہی نہیں چلنی کہ تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی خاطر تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا. اور یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر، سورۃ الضحیٰ کو دیکھ لیجئے، حضور کے قلب کے رنج کو دور کرنے کا انتظام ہے. معراج کا سفر دیکھ لیجئے، حضور کے جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے. اور پھر یہ سورۃ الکوثر دیکھیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شہزادے کے جانے پر غم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رنج کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنا خوبصورت اعلان فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر. اور یہاں پر یہ ذکر کر دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یعنی اس انداز میں عطا کر دی ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے رب کی نظر میں وہ قلیل ہے. متاع الدنیا قلیل، یہاں کثیر نہیں فرمایا، نہ ہی اکثر فرمایا، بلکہ فرمایا کوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو فرمایا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے خیر پیدا فرمایا محبوب وہ سارے کا سارا آپ کی جھولی میں. پھر اس کے بعد اس کوثر سے مراد حوض کوثر بھی مراد دی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت حوض جہاں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے. آسمان پر ستاروں سے زیادہ وہاں موجود پیالے ہوں گے جس سے امتی سیراب ہو گے. اور اس کی جو تیسری تعبیر کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ موقع ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا تو اس کے جواب میں پھر یہ تعبیر اور یہ تفسیر کی گئی کہ جناب اس سے مراد کثرت اولاد ہے. محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کر دی. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل اب آگے نہیں چلنی، اس نسل کو چلانے کے لیے ہم نے فاطمہ الزہرا کا انتظام اور اہتمام کیا ہے. اور پھر امام حسن و حسین کا نور ساری کائنات میں آج بکھرے ہوئے نظر آتا ہے. عاص بن وائل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو جہل کا سب کچھ کہہ دیا. اور اگر نام ہے تو نام محمد ہے، اگر نام ہے تو خون محمد کا ہے، اور اگر تذکرہ ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں سلام اللہ علیہ. بہت زبردست، بہت خوبصورت گفتگو. اور آخر میں اب جو بات ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے، وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایڈریس کرنی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سوال ایک عام سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بھی آتا ہے، مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ نرینہ اولادوں کا بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما جانا، اور پھر ظاہر ہے آپ علیہ السلام کو جیسے کہ گفتگو ہوئی اتنے سخت امتحانات سے گزارا جانا. حضرت عبداللہ کا ظاہر ہے علیہ السلام کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں تو دین کا وہ ابتدائی وقت تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک پیک ٹائم تھا، لیکن وہ دونوں اوقات میں آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام امتحانات سے گزارے گئے. وجہ کیا؟ یعنی نرینہ اولاد، اب ظاہر مشیت خداوندی تو اللہ ہی جانے، ہمارے فہم کے مطابق ہمیں کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نرینہ اولاد کیوں نہیں رکھی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر جو بھی گفتگو ہوگی وہ محض تخمینہ ہے، وہ محض رائے ہے، وہ محض امیجنیشن ہے، کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جب زندگی کے ایک پہلو میں اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی ایک نعمت سے دور کر لیے گئے تو اب وہ تھا ابتدائی دور، ابھی مسلمانوں کی طاقت نہیں آئی تھی. تو اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہے اور امت کے لیے تعلیم کیا ہے. اور جو حضرت ابراہیم کی آپ نے بات کی، آپ دیکھیے مسلمانوں کی طاقت کا ایک بہت بھرپور اجتماع ہے اور ایک ریاست قائم ہے، مسلمان مسلسل جنگ جیت رہے ہیں، اور اس وقت جو طاقت ہے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحمل، آپ کی برداشت اور وہ کیفیت کہ افلا اکون عبدا شکورا، اس کی ایک آپ نے کامل تصویر پیش کی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہمیں تحمل، برداشت اور صبر کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. اب دوسری بات جو ہے جو کہ اس کے حوالے سے علماء نے مزید روشنی ڈالی، اس میں سے یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات میں ہوتے تو یہ خود ایک اپنے آپ میں آزمائش ہوتی امت کے لیے. ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا امت سے تعلق اور آپ کے کردار کی وضاحت سے یہ دیکھا کہ اس میں بھی امت آزمائش میں مبتلا ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن جو تیسری سب سے خوبصورت اور لطیف بات ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو یہ کیا ہوتی؟ آپ کی شان میں کمی ہوتی، اور جو کہ ناممکن ہے، جیسے دیگر انبیاء کی اولادیں نبی بنتی ہیں، بالکل بنی. اور فرض کریں کہ اگر وہ نبی ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ تو خاص طور پہ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اسکالر سے ضرور سنایا کریں، 40ویں آیت آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے بھی سنایا کریں تاکہ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جائے کہ ختم نبوت پہ مہر میرے رب نے لگائی ہے قرآن میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واشگاف انداز میں حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، انا خاتم النبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ امیجنیشن کرنا کہ وہ ہوں گے وہ نہیں ہوگا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہوتے تو آزمائش امت ہوتی، زندہ ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو ایک یعنی کہ خلاف شان، اور اگر فرض کریں کہ آپ نبی ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یعنی اس کے خلاف جاتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں اس میں پنہا ہیں، مخفی ہیں، کہ آپ کو اولاد دی، دشمنوں کا منہ بند کر دیا گیا، اور اگر اولاد واپس لے لی گئی اس میں بھی امت کی بھلائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا ایک درخشاں، ایک تابناک باب ہے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی کمال گفتگو آپ تینوں احباب کی، اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کے صدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔